یہ نیکسٹ کاؤنسلنگ ہے، انشاءاللہ اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اور مسلمان کے لیے ایمان اور توکل یہ سب سے پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ زاریات میں ہے نا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ٹھیک ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جو وعدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دوسری چیز، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب کچھ عملی مطلب ہے کہ آپ تدابیر اختیار کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس اچھا ایک مطلب ہے کہ یہ ایکسپیرینس ہے، لیکن نارمل ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ اپنی اسکلز کو بڑھائیں۔ وہ ایک ینگ مین کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے اس حساب سے آپ اس کو اپنے اس میں شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ جو مطلب ریفرنس کانٹیکٹس ہیں آپ کے، ان کو ہی آپ مطلب اس میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ویسے اپنی اسکلز کو بڑھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ عارضی کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کا وقت آیا ہوا ہے، اس سے بہتر اللہ آپ کو دینا چاہتا ہو، یہ بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز میں بتاؤں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس سے گمان بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ صدقہ جو بھی ممکن ہو، کہ ایک بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی آپ کے گھر کے قریب کوئی مطلب ہے دیہڑی دار بندہ ہے، مطلب 1,000 کماتا ہے، 2,000 کا خرچہ گھر میں کھلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ نہیں پوری پڑتی، ان کو آرام سے گفٹ کا نام دے کر راشن ان کے گھر ڈال دیں، یا کچھ اس طرح ہیلپ کریں گے، اس سے بھی آپ کا مطلب ہے کہ 1,000 سپینڈ کریں گے کسی غریب پہ، تو اس کا انشاءاللہ ڈبل اللہ آپ کو واپس کرے گا، اس سے بھی رزق کھلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ممکن ہو، کیونکہ اس سے مصیبتوں کو بھی جو ہے نا دور کیا جا سکتا ہے۔ نماز، دعا، خاص طور پر تہجد اور سورہ مطلب ہے کہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنا لیں، یہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب صبر اور شکر، ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ضروری ہے، یہ بھی بیچ میں شامل کر لیں، کیونکہ زندگی کا ہر مرحلہ آزمائش ہے، کون آزمائشوں سے پاک ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ موجودہ حالات میں بھی جو کچھ ہے اس پر شکر کریں تاکہ اللہ مزید عطا کرے۔ اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ماشاءاللہ اچھی زندگی ابھی تک گزاری، مطلب ہے کہ اتنی ایج ہو گئی، الحمدللہ۔ آگے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہ بھی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، کوئی اتنی مطلب ہے کہ اس پریشانی والی بات انشاءاللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تدبیر ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، اس پہ آپ نے بلیو رکھنا ہے۔ اللہ ہماری جو مشکلیں ہیں نا ان کو ہمارے حق میں مطلب ہے کہ اللہ ہماری مشکلات کو ہمارے حق میں بدل دیتا ہے۔ اب قرآن میں لکھا ہوا نا ایک جگہ، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مشکل اللہ کا ایک طریقہ ہو کہ وہ انہیں مطلب ہے کہ کسی بڑے خطرے سے بچا کر کسی بہتر مقام پر پہنچانا چاہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ان کو عارضی مشکلات سے دوچار کیا،
ٹھیک ہے، بھائیوں نے مطلب ہے کہ ان کو نکالا گھر سے، کنویں میں پھینکا، تو اللہ نے ان کو بادشاہت تک پہنچانا تھا، وہ بادشاہ بنا دیے ان کو. لیکن اس میں پروسیس تھوڑی محنت لگی ہے. لیکن ایک چیز جب اللہ چھینتا ہے نا بندے سے، اس سے بہتر دینے کی تدبیر بھی کرتا ہے. یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا. بہت سارے اس بارے میں واقعات گواہ ہیں، اور قرآن اور حدیث میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. اب اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو آزماتا ہے. اب قرآن کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے 214 نمبر. اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتے بھی کھائے ہیں. ہم میں سے کسی نے انشاءاللہ پتے نہیں کھائے ہوں گے ابھی تک. انہوں نے کیچڑ میں سجدہ کیا ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہترین گھر ہے، سب کچھ ہے. آزمائش تو ٹھیک ہے، اندیشہ بھی. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اکثر چیزیں جن کا ڈر ہوتا ہے نا بندے کو، وہ ہوتی نہیں ہیں، واقع نہیں ہوتی. وہ جی مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میرا گھر چھن جائے گا، انشاءاللہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ جیسا گمان رکھیں گے ویسا اللہ کو پائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز چھن بھی گئی، اللہ نے ضرور بس ضرور اس سے بہتر کا بندوبست کر رکھا ہوگا. چھوٹے گھر سے نکال کے ہو سکتا ہے بڑی جگہ پر اللہ پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ بھی ہوتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے گھر سے نکال کے مصر کا بادشاہ، آپ دیکھیں بادشاہ کہاں ہے جی، اور ایک عام جو گھر تھا وہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا. مشکلات کتنی تھی بیچ میں، اور کیا کیا اس میں پروسیس آیا، وہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، سنا ہوا ہوگا. اب نبیوں کو آزمایا گیا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ دنیاوی حکمت، ہر نقصان ایک نئے دروازے کی چابی ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، ایک اصول ہے. کئی کامیاب لوگوں کی نوکری سے مطلب ہے ان کو نکالا گیا ہے، پھر وہ کامیاب ہوئے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ چیز، یہ ایک بہت ساری مثالیں ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ نوکری سے ان کو نکالا گیا، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، اپنا کام شروع کیا، کئی نوکر پھر ان کے نیچے کام کرنے والے مطلب ہے کہ دنیا نے دیکھے. کیا ہے، وہ نوکری پہ ہی ان کو مطلب ہے نہ نکالا جاتا، وہ نوکر ہی رہتے، ادھر ملازم ہی رہتے، مالک نہ بنتے وہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اللہ ایک چیز آپ سے لیتا ہے، اس یہ امید رکھیں، توکل، بھروسہ مومن رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر کا بندوبست کیا ہوا ہوگا، سوچا ہوا ہوگا، بہتر ہی اس سے سوچا ہوگا، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ مجھ سے زیادہ میرے معاملات کو جانتا ہے، یہ چیز. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ استغفار تو میں نے بتایا. ایک اور چیز سورہ نوح کے اندر نا اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو. اب نا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک عالم دین تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا جی، او جی بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہو رہی، اس کا حل بتا دیں. انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ آیا ہے جی کہ اولاد نہیں ہے جی، اس کو بھی بتایا استغفار کرو. تیسرا بندہ آیا ہے جی، اس نے مطلب ہے کوئی اور اپنا مسئلہ پیش کیا جی، مال دولت کی فراغت نہیں ہے اور اس طرح کی. تین آئے، اور جو سٹوڈنٹس تھے ان کے، وہ دیکھ رہے کہ مولانا صاحب آپ نے ایک ہی حل بتایا ہے، تینوں کے علیحدہ علیحدہ پرابلمز تھے، حل ہے کہ تینوں کو استغفار بتایا. کہا میں نے پاس سے نہیں بتایا. یہ سورہ نوح پڑھو نا قرآن مجید میں، اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ہے جی کہ استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. جی یرسل السماء، وہ آسمان کو تمہارے لیے مطلب برسائے گا، علیکم مدرارا. ٹھیک ہے نا، یرسل السماء علیکم مدرارا.
ٹھیک ہے، بارش یہاں سے کہتے ہیں ثابت ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مدد دے گا مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، اولاد بھی آ گئی، مال بھی آ گئے، آسمان سے بارشوں کی. سورہ نوح. ہاں جی، استغفار کرنے سے بارش، مال، اولاد جیسی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، نماز اور دعا مصیبتوں کو ختم کرتی ہے. یہ بھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا مصیبت کو دعا کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے 3 میں سے ایک چیز دیتا ہے، وہی چیز، اس سے بہتر چیز، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ایک تو استغفار کو جو ہے نا اپنا معمول بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک ایک محفل میں 100 بار استغفار کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب حکمت سے کام لیں، انشاءاللہ رزق، جاب، کام، یہ تو انشاءاللہ کوئی اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. انسان کو اللہ رب العالمین نے ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے، اس میں اتنا وہ نہیں مسئلہ، وہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ میں پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں بھی بات لکھی ہوئی ہے. سورہ علم نشرح آپ نے پڑھی ہوگی، ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 بار آئی ہے آیت، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر. ٹھیک ہے، یہ اب یعنی اس کا میننگ کیا ہے؟ ہر مشکل کے بعد آسانی یقینی ہے. ٹھیک ہے، اب مع کہتے ہیں ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی، مطلب مع کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی اتنی قریب ہے کہ سمجھو کہ ساتھ ہی ہے اس کے، بالکل اتنی قریب ہے. مع کا لفظ یہاں پہ یوز کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، نبیوں اور صحابہ کی زندگیوں میں مشکلات جو آئی ہیں نا، یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو بیچ دیا تھا، سیل کر دیا تھا، مگر وہ کیا ہوا؟ وہ بادشاہ بن گئے. اللہ نے بادشاہ بنانا تھا ان کو، ان کے ہاتھوں بکوا کے بادشاہ کے رتبے پر پہنچانا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے کسی طریقے سے بہانے سے نکالا اللہ رب العالمین نے ان کو. نبی علیہ السلام پر مکہ میں سختیاں آئیں. ٹھیک ہے، مگر بعد میں کیا ہوا؟ فتح مکہ ہوئی. ایک بڑے حکمران، کنگ، بادشاہ کی صورت میں وہاں پہ داخل ہوئے. ہاں جی، اگر انبیاء تک آزمائے گئے تو عام بندوں کو بھی آزمایا جائے گا، آپ کو اور مجھے بھی، مگر آخر میں کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز، آپ جو کھو رہے ہیں نا، وہ در حقیقت آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہم ہمیشہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 25 آپ پڑھ سکتے ہیں. مطلب ہے کہ مکان کا، جاب کا کوئی مسئلہ ہے، یا کسی بھی چیز کا، رزق کا مسئلہ ہے نا کسی کو، تو کیا ہے، جو چیز آج نقصان لگ رہی ہے کل فائدہ بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی لوگ نوکری سے نکالے جانے کے بعد بہتر کاروباری یا نئی فیلڈ میں آگے اور زیادہ کامیاب ہو گئے. فیلڈ تو ماشاءاللہ بہترین ہے آپ کی، لیکن اس کو تھوڑا ایسا پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا سا، مطلب ہے کہ ایک آج کل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی، میڈیا از پاور. ٹھیک ہے، پوری دنیا، ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کے یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان ہے. کمپیوٹر ماسٹر جو ہوتا ہے نا، پوری دنیا اس کی انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان. کی پیڈ پہ آپ ٹائپ کر کے بہترین اپنا ماشاءاللہ، اس کے کئی سارے طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کسی دن انشاءاللہ کریں گے. امید ہے کہ کوئی مل کے کوشش کریں گے، کوئی معاملات چلائیں آگے، کوئی کام وغیرہ کا.
میں بھی میٹنگ بٹھاؤں گا اس بارے میں، کوئی انشاءاللہ نکل آئے گا حال اس کا. ابھی میں فی الحال آپ کو جو بتا رہا ہوں نا اس پہ تھوڑا فوکس رکھیں. جو چیز آج نقصان لگ رہی ہے کل فائدہ بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز، رزق اللہ نے لکھا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان کا وسوسہ، ٹھیک ہے، اور مایوسی جو ہے نا، یہ اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان کی سب سے بڑی چال مایوسی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ وہ آپ کے دل میں ویسے وسوسے ڈالے گا جو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. اور نہیں بھائی، آپ یہی دل میں کہیں اس کو کہ 60 سال 50 سال اچھے گزر گئے ہیں نا، گرتے اٹھتے سنبھلتے، باقی جو ہے انشاءاللہ اللہ نے لکھی ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھی ہی گزرے گی. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں ہم پہ. ہم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتے ہیں نا، تیرے میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آپ میں پریشان ہوں یا نہ ہوں، ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان ایک ایمان کا حصہ ہے. کتنی ایمان کی چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، زندہ ہونے پر ایمان. ان میں سے تقدیر، اچھی بری تقدیر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، تو پریشانی کیسی؟ ہاں بالکل، آپ کوشش کریں، کوشش سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن سوار نہ کریں اپنے دماغ پہ ٹینشن کو. آپ کا کام ہے کوشش کرنا، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کوشش آپ کی دیکھی جائے گی. پھر کوشش اپنی طرف سے اچھی کریں اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. اب مایوسی جو ہے نا وہ کفر کی طرف لے جا سکتی ہے بندے کو. اللہ اکبر. سورہ قرآن کی سورہ اس کی آیت میں فرمایا نا کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر حال میں امید مطلب ہے کہ اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ عملی تدابیر بھی کریں، صرف دعا نہیں، ایکشن بھی ضروری ہے. اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، مگر ساتھ میں ہر ممکن کوشش کریں. ٹھیک ہے، جو رزق تلاش کرنے کے نئے مواقع ہیں وہ دیکھیں. نئی مطلب ہے کہ جو میں تو نہیں مطلب ہے کہ اس بارے میں کہوں گا کہ کچھ اور سیکھیں. آپ کے پاس جو ہنر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، اور اس کو آپ مطلب ہے کہ تھوڑا سا بتائیں. ٹھیک ہے، ادھر ادھر بتائیں، انشاءاللہ ہو جائے گا کام. دوسری چیز، اگر ممکن ہو نا تو مل بیٹھ کے میٹنگ کریں، اپنے جو جاننے والے ہیں مل کے انشاءاللہ کوئی سسٹم آپس میں مل بانٹ کے کام. بھائی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، دوسرے بندے کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کو جس چیز میں مہارت ہے آپ وہ ڈیوٹی لے لیں، تیسرا چوتھا بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی. مل کے ٹیم ورک میں فائدہ ہوتا ہے. اور حدیث بھی ہے نا ایک کہ ید اللہ علی الجماع، گروپ پر، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، علی الجماع، جماعت پر، گروپ پر ہے. ٹیم ورک میں برکت ہوتی ہے. تو اچھے ایماندار بندوں کی ایک ٹیم بنا کر اس سے بھی اچھا رزق انشاءاللہ کمایا جا سکتا ہے. اور مایوسی کا شکار بالکل نہیں ہونا، کیونکہ مشکلات ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے. یہاں ہمیشہ کی زندگی ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، اب آپ اور میں جس مکان میں رہ رہے ہیں، یہ پہلے کس کے پاس تھا؟ ہمارے بڑوں کے پاس تھا نا. ہمارے بڑوں سے پہلے کن کے پاس تھا؟ ان سے بڑے جو تھے ان کے پاس تھا. وہ کہاں گئے؟ ان کے بعد ہمارے بڑے کے پاس آ گیا. وہ کہاں گئے؟ اب ہمارے پاس آ گیا. ہم کہاں جائیں گے؟ یہ آگے کسی اور کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی، انجوائے کریں. لائف بہت تھوڑی سی ہے، اس کو ٹینشنوں کی بھینٹ مت چڑھائیں، انجوائے کریں. صبح آپ اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے
ماشاءاللہ کھانا دیا، پینا دیا، اچھے کپڑے، اچھا مطلب ہے کہ چھت، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے جو بہتر ہے نا وہ مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. ابھی مل گیا نا سب کچھ، کل بھی مل جائے گا. اللہ نے لازمی کچھ سوچا ہوا ہوگا. اللہ نے ایک چیز بدلی ہے نا کہ یہ ایسے مکان کا اور جاب کا بدلی ہے، چینج لائی ہے، لازمی اللہ نے اس سے بہتر سوچ رکھا ہوگا آپ کے لیے. یہ ایمان رکھنا ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جیسا آپ گمان خیال رکھیں گے نا، اللہ سے امید رکھیں گے، ویسے اللہ کو پائیں گے. گمان اپنا یقین، امید، توکل ٹھیک کریں اللہ پہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. قرآن کی آیت ہے نا، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، نہ فائدہ نہ نقصان، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، لکھ دیا. ہوا مولانا، وہ ہمارا بڑا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، توکل کریں ایمان والے. تو ایمان والے بننا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، وسوسہ شیطان کا نہیں آنے دینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بے امیدی، مایوسی نہیں آنے دینی. ٹھیک ہے نا، اور مصائب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول سکتے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے، اب ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہاں جی، ان قریب ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، ہاں جی، ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے. اللہ اکبر. اللہ کبھی کبھی بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس کے قریب ہو جائے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک چیز. آج یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کو پکارا، اپنی غلطی تسلیم کی، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی کچھ کرنے والا سوائے تیرے یا اللہ، سبحانکا، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 یہ پڑھیں نا. ٹھیک ہے، دیکھیں پھر کیسے راستے کھلتے ہیں. اس میں ایک ہمارے لیے لیسن ہے، سبق ہے، عبرت ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، بندے کو اللہ آزماتا بھی ہے تاکہ وہ اس کے قریب ہو جائے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ انسان کا درجہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے جنت میں کہ فلاں درجہ ہے اونچا، وہ نیکیوں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ اس پہ مصیبتیں بھیجتا ہے، آزمائشیں، اس کی وجہ سے پھر وہ اس تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہنچ جاتا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے دنیا میں تو کھا کے مرے گا اپنے رزق، جو بھی اس نے لے کے جاتا ہے ہر بندہ دنیا سے. ٹھیک ہے، اللہ ایمان والی لمبی زندگی دے آپ کو، مجھے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق کے حلال عطا فرمائے. لیکن ویسے ایک بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، آپ اگر اللہ کو پکاریں تو اللہ راستے کھول دے گا. نماز اور اذکار کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، پورے گھر میں ایک بندہ کافی نہیں ہے، ہر بندے علیحدہ علیحدہ اس سے پوچھ ہوگی، اور اس کے مسئلے جو ہے نا پھر پھیلتے ہیں پورے فیملی میں. ایک بندہ اگر مطلب ہے کہ اسلام کی کسی چیز میں تھوڑا سا وہ کرتا ہے نا، تو اس کا اثر پورے گھر میں، پوری فیملی میں پھر پھیلتا ہے. کوشش کریں. ٹھیک ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ کوشش کریں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم. 100% کون ہے مجھ سمیت؟ ٹھیک ہے، مکمل تو نہیں، خیر کوشش دیکھی جاتی ہے کہ کوشش کس نے کتنی کی ہے. مکمل تو اللہ کی ذات ہے، انسان تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی مطلب مسٹیک، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. لیکن نماز اذکار یہ آپ کے لیے ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے چھوڑنے نہیں ہے. اس کو صحیح طرح آپ مطلب ہے کہ اپنے سپینڈ کریں اس پہ وقت جتنا بھی. اچھا، دوسری چیز، جاب اور رزق جو ہے نا
یہ تو ایک چیز ہم نے ڈسکس. کیا ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کر رہے ہیں؟ ہاں جی. کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے؟ پینے کے لیے پانی مل رہا ہے؟ ہمارے جسم میں جان ہے نا؟ سانس آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. چل پھر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ناک کان گلا سب ٹھیک ہے؟ اگر ہاں تو یہ بھی رزق ہے مبارک ہو. صرف پیسے کو ہی رزق نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ مکان کو، جاب کو رزق نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ صحت، گھر اور عزت بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر. اس دن نا ایک بندہ ہمارے پاس رونا رو رہا تھا، جی او جی روٹی اتنی مہنگی ہوگی. روٹی پہلے مطلب ہے کہ ابھی روٹی کتنے کی ہوگی؟ 50 روپے کی روٹی ہو گئی. وہ ہم نے اس کو بلا کے کہا، میں نے کہا پہلے کتنے کی ہوتی تھی؟ کہتے جی ہمارے والد صاحب کے دور میں 1 روپے کی روٹی ہوتی تھی، ابھی 50 روپے کی ہوگی. میں نے کہا اس ٹائم لوگ 1 روپے کی خرید کے کھاتے تھے نا؟ بھوکا تو کوئی نہیں مرا. کہتے ہاں کھاتے تھے. کہتے آج 50 کی ہے، آج بھی کھا رہے ہیں لوگ؟ کہتے ہاں کھا رہے ہیں. میں نے کہا 50 چھوڑ کے 50 کروڑ کی ایک روٹی ہو جائے پھر بھی کھائیں گے وہ. اللہ دیکھیں، اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے سبب. ٹھیک ہے؟ جو جس دور کے لیے بہتر ہے وہ اللہ مطلب ہے کہ اس چیز کو چینج کر کے ریٹ اور تبدیلیاں اس کی ہر چیز میں کر کے، تو یہ اللہ کے کام ہے. لہذا ٹینشن نہیں لینی چاہیے ہمیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے، جسمانی طور پر تندرست ہے، اور اس کے پاس دن کا کھانے کا سامان ہے، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی اگلے دن کا راشن اکٹھا کرنے کا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ کہتے ہیں، بڑا لوگ آج کل ڈنڈورا پیٹ رہے ہو فیوچر پلاننگ کیا ہوگا فیوچر. اور یار کیا فیوچر پلاننگ؟ فیوچر کیا ہے؟ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمر ایج 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. جس کو اس سے زیادہ مل گئی وہ ایک اللہ کی طرف سے اس کو مزید مطلب ہے کہ نیکیاں کرنے کا ٹائم. باقی کیا فیوچر ہے؟ فیوچر ہمارا کیا ہے آگے؟ اس سے آگے کیا فیوچر ہے؟ قبر، آخرت، جنت، جہنم، اس کی فکر کرنی چاہیے. وہ فیوچر ہے ہمارا. ٹھیک ہے؟ ہم جس گھر میں ہیں ادھر پہلے کوئی اور تھا، آج ہم ہیں، ہمارے بعد پتہ نہیں کوئی اور ہوگا، اس کے بعد آگے کوئی اور ہوگا. کیا فیوچر؟ ہاں جی. میں آپ کو بتاؤں، جو گزر گیا نا، ماضی کی فائلیں نہیں کھولنی، وہ آپ کی لسٹ سے نکل گیا، ماضی ختم. اور جو فیوچر ہے نا وہ غائب ہے. ابھی غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. آپ نہ ماضی کے اوپر فوکس رکھیں نہ فیوچر پہ. آپ ابھی حال پریزنٹ پہ وہ رکھیں فوکس، کیونکہ آپ کی زندگی یہی ہے. جو فیوچر ہے وہ غائب ہے، ابھی وہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا کیا کس ٹائم کیا ہونا ہے. وہ ابھی غائب ہے، وہ اللہ کا کام ہے. اس کے پیچھے اپنے حال کو ڈسٹرب نہ کریں، پریزنٹ کو ڈسٹرب نہ کریں فیوچر کے ٹینشن لے لے کے. او جی کل کیا ہوگا، کل او بھائی جو ہوگا دیکھی جائے گی. قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ پہ چھوڑ دو، بس جو ہوگا دیکھی جائے گی بس. ٹھیک ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ نہیں کہنا چاہیے جملہ سینٹینس کے جو ہوگی دیکھی جائے گی. بھائی اپنی ڈیوٹی پوری کرو جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، باقی اللہ کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے؟ اور جو ماضی گزر چکا ہے، پاسٹ، اس کے پیچھے نہ پڑو. وہ جی میرے پرانے دور میں یہ ہو گیا، اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا، اس پہ ویسے آنسو بہاتے رہنا. نو، یہ بھی غلط ہے. فیوچر کی فکر بھی غلط ہے. فیوچر کیا ہے؟ آخرت کی فکر. وہ فیوچر کرو، اس کی فکر کرو. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے نا، اس میں غور کریں آپ. ٹھیک ہے؟ اس سے مایوسی ختم ہوتی ہے بندے کی. اب ایک اور چیز، اللہ بہتر کا انتظار جو ہے نا وہ آپ کو کروا رہا ہے.
کچھ لوگ سالوں سال تک جاب تلاش کرتے ہیں مگر جاب جب ملتی ہے تو وہ بہترین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی ایسے مطلب ہے کہ بزنس سے آپ کو بچا رہا ہو جو ان کے مطلب ہے کہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہو. آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. اللہ نے آپ سے مطلب دور رکھا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے، بعض اوقات اللہ کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، کسی اور ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو. ٹھیک ہے، وہ کریٹر ہے ہمارا، وہ جانتا ہے نا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی کمپنی کے آنر بننے اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہو، اس لیے عارضی جاب سے چھڑایا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اللہ مجھے کوئی کمپنی کا مالک بنانا چاہ رہا ہو سکتا ہے عارضی جاب سے مجھے اس لیے چھڑایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو اذکار، نماز اور کوشش یہ بھی آپ رکھیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کو سچے دل سے وکیل جو ہے نا وہ بنانا چاہیے. اللہ سب ٹھیک کر دیتا ہے. کیا آتا ہے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 45 میں، وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ دوست ہے انسان کا اور اللہ مدد کرنے والا کافی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، ایک تو مطلب ہے کہ اپنی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ چیزیں بھی کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بتایا نا کہ اب فوری جو اقدامات ہیں، اب ریموٹ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے ریموٹ جابز اور فری لانسنگ کی جو ہے نا وہ بہترین مواقع ہیں. ریموٹ جابز کے لیے جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن بہت سارے ماشاءاللہ لنکڈ ان ہے اور بھی مطلب اس طرح کی ویب سائٹس ہیں. اور فری لانسنگ کنٹریکٹ وغیرہ وہ ورک بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، حلال ورک ہو، فائیور ہے، اپ ورک ہے. ٹھیک ہے، اور بھی اس طرح کی ویب سائٹس ہیں. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ کسی کے انڈر کام کرنے سے اچھا ہے اپنا تھوڑے سے شروع کریں، اپنا کام شروع کریں، اس کو پھر آگے بڑھائیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ. ٹھیک ہے، آپ ایک کمپنی کھڑی کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایک وہ چیز زیرو سے شروع کریں. زیرو انویسٹمنٹ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کام. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے اتنے زیادہ ہوں گے یا کوئی چیز مہنگی سیل کر کے تو اس کے پیسوں سے پھر کمپنی کھڑی کریں گے. ایک دم نہیں، تھوڑے سے شروع کریں، کرتے کرتے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 12، 100 بن جاتے ہیں. اس طرح ہو جانا. ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس وغیرہ نا لینے شروع کریں، اللہ کے آسرے پہ شروع کریں. ٹھیک ہے، پہلا قدم رکھیں، اللہ آپ کے لیے رستے کھولے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ویب ڈیولپمنٹ پہ ہے، موبائل ایپس ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ تو سمندر ہے، سمندر سے بھی زیادہ میں کہوں گا اس کو گہرائی میں. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا، ماشاءاللہ ابھی پتہ لگ گیا. میں مزید آپ کے لیے کوشش بھی کروں گا خود بھی ادھر ادھر. اور آپ مجھے اپنا ڈیٹیل بھی بھیج دیں، سی وی وغیرہ، تو انشاءاللہ آن لائن گھر بیٹھے آرام سے مطلب ایک چل سکتا ہے سسٹم. گھر سے میں کہتا ہوں بیڈ سے بھی اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسے بندے کو تو. اللہ اکبر. لیکن گھبرانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، فرق لگ جاتا ہے، انسان تھوڑا سا حوصلہ ہار جاتا ہے. نو ایشو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اور ہم ہیں انشاءاللہ آپ کے جتنی ہو سکی ہیلپ بھی کریں گے. اور اس طرح کے نیٹ ورکنگ ہے ایک. ٹھیک ہے، اوپن سورس. ٹھیک ہے، کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے نا، اب گیٹ ہب ہے ایک پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب ہے کہ آپ اپنے ایک وہ سارا ایک میں آپ کو بتاؤں گا
ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ یہ آپ اپنے پروفائل بنا کر تو آفر کر سکتے ہیں اپنی چیزیں. ٹھیک ہے، حلال رزق میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کون کیا نو. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ نوکری ہے، میرا اپنا مائنڈ پوچھے نا، ایک بندہ نوکری کر رہا ہے نا کسی بڑی کمپنی میں ایک بڑی سیٹ پہ، اور دوسرا بندہ پانی سیل کر رہا ہے روڈ پہ کھڑا ہو کے، میں اس پانی سیل کرنے والے کو پسند کروں گا. کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ جاب جتنی بھی بڑی ہو نا کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتی ہے. آپ کسی کے ماتحت ہیں یہ نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی جو کھڑا ہو کے بیچ رہے ہیں جگ میں لے کے، وہ ہو سکتا ہے کہ منرل واٹر کی 10 کمپنیاں کل کھول لیں. اپنا کام ہے نا اس کا. ابھی ایک جگ گلاس لے کے 10 روپے کا گلاس دے کے اپنا پیٹ پال رہا ہے، ایک جگ سے وہ کولر پہ جائے گا، کولر سے جو ہے نا پوری ایک فیکٹری لگائے گا، فیکٹری سے 2 فیکٹریاں آگے ملازم. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اپنے اور دوسرے کے کام میں فرق. اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے کام کی عادت شروع سے جو ہے نا ہونی چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، اور میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایم بی اے ایک بزنس کی بہت بڑی ڈگری ہے. ایم بی اے بزنس پڑھاتے ہیں، کتنا عرصہ پڑھتے ہیں بزنس، اور نکل کے فری ہو کر وہاں سے ڈگری لے کر تو جاب کی تلاش میں. او بھائی تمہارے پاس ایسی ڈگری ہے، تم نے 50 100 200 بندوں کو جابز دینی تھی، تم خود جاب کی تلاش کری، چھوٹے پر کیوں راضی ہوتے ہو؟ تم کو میں نے جاب دینی ہے، لوگوں کو جاب دینے والا. آپ ذہن بڑا رکھ کے، ٹھیک ہے، ویژن بڑا رکھنا ہے ہم نے، دور اندیشی. ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے راستے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیچنگ کوچنگ اور ٹیکنالوجی میں مطلب ہے کہ تجربہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اس چیز میں آپ یہ ٹیچ بھی کر سکتے ہیں جو آپ سیکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو ڈگری ہے. آپ اپنی ویڈیو ڈیلی کی بنا کر چند منٹ کی اپنا اس کی ویب سائٹ ای میل نمبر لکھ کے آگے آپ انشاءاللہ وہ پلیٹ فارمز پہ بھیج سکتے ہیں. وہ پھر جن کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے رابطہ کریں گے، گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کا رزق. ٹھیک ہے، اس میں یہ اسپیشل چیزیں ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آئی ٹی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. آئی ٹی ایک بہت بہترین مطلب ہے کہ ایک فیلڈ ہے ٹیکنالوجی کی. میں کہتا ہوں مدر اس کو کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کی مدر ہے، گرینڈ مدر میں اس کو کہتا ہوتا ہوں. کیونکہ آج کل جو دور ہے نا یہ کمپیوٹر کا، آئی ٹی کا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم کر کے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹائم لگتا ہے ہر چیز پہ. ٹھیک ہے، اور مطلب ہے کہ آپ نا ایسے کریں، ہفتے میں 2-4 ہفتوں میں کم از کم 2-3 کلائنٹس انشاءاللہ آئیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور تھوڑے سے شروع کریں، تھوڑا ڈسکاؤنٹ زیادہ دیں. پہلے آپ چیک کریں ویب سائٹس لوگ کیا ریٹ دے رہے ہیں، آپ اس سے تھوڑا کم رکھیں. یہ بھی ایک گر ہے، ٹپ ہے، حلال کمائیں آپ، کون منع کرتا ہے. ٹھیک ہے، چیز اچھی دیں، ریٹ کم رکھیں، انشاءاللہ فائدہ جس کو ہوگا وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے پاس آؤ، وہ خود آپ کا کام دیکھ کر. اب نا ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہوتے ہیں جاب، یہ اس کے رزق کمانے کے طریقے. وہ کہتے ہیں آپ جس چیز میں بھی ماہر ہو نا وہ فری میں سکھانا شروع کر دو لوگوں کو، آن لائن آف لائن، پھر آپ کو پے کر کے تو ہائر کریں گے لوگ. کوئی بھی کام ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، ٹیچر ہے، کونسلر، کچھ بھی کسی بھی چیز میں آپ ماہر ہیں، آپ فری میں اس کے طریقے سکھانا شروع کر دیں لوگوں کو، آن لائن آف لائن، ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، آپ کو خود ہائر کریں گے لوگ. پے کر کے آپ کو تو ہائر کریں گے، وہ مجبور ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آخری چند چیزیں ہیں وہ میں بات کر کے انشاءاللہ اپنے یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. اور مایوسی جو ہے نا وہ نہیں ہونے دینی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نا، جابز جو ہے نا یہ عارضی ہوتی ہیں. اپنا کام
اللہ پر بھروسہ رکھیں، استغفار جاری رکھیں، نمازیں، اللہ کے ساتھ رابطہ، ٹھیک ہے، اللہ رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، اور جو صبر ہے نا اس کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اس پر عمل بھی ضروری ہے، سمجھ کے بعد ضروری صرف سمجھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی دنیا عارضی ہے، ہم ادھر ہمیشہ رہنے کے لیے نہ آئے، نہ ہمارے بڑے آئے تھے، نہ ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم جانا ہے۔ اب مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں دیکھوں میں بندگی کر رہا ہوں اللہ نے جس چیز کے لیے مجھے بھیجا ہے جی۔ رزق تو ایک اللہ نے عارضی، میرا اصل مقام، اصل گھر جنت ہے، جہاں ہمیں ہمارے ماں باپ آدم و حوا کو نکالا گیا، وہاں ہمارا جانا ہے دوبارہ، وہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، یہ تو عارضی ہے۔ میں آپ سے ایک کوسچن کرتا ہوں، ریل گاڑی کا اسٹیشن ہے، وہاں پہ ٹرین کے ویٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ ٹرین تھوڑی لیٹ ہے، گھنٹہ دو، تو وہ نا اپنا محل وہاں پہ تعمیر کرنا شروع کر دے، کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ سب کہیں گے پاگل ہے، ابھی گاڑی آئے گی چلا جائے گا، کیوں اتنا محنت خرچہ یہاں پہ کر رہے ہیں؟ تو یہی موت کی گاڑی جب آئے گی، ہم نے، آپ نے، میں نے یہاں سے چھوڑ کے آگے ٹر جانا ہے، آگے چلے جانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اتنا مطلب ہے کہ وہ کریں، دیکھیں ایک جتنا مطلب ہے کہ ہوں گے نا سہولیات زیادہ، اتنا دنیا چھوڑنا مشکل ہوگا، اتنا حساب بھی ٹف ہوگا، اور غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یہ بھی حدیث ہے۔ باقی بہت ساری احادیث، آیات، واقعات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، انبیاء کرام، سب کے ٹائم کم ہونے کے باعث ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔